ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں۔ یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے۔ ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے کہ دوران نماز آپ نے جوتے اتار کر بائیں جانب رکھ دیے۔ جب صحابہ نے آپ کو دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار دیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کی تو دریافت فرمایا، تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتار دیے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہم نے چونکہ آپ کو جوتے اتارتے دیکھا لہٰذا ہم نے بھی اپنے جوتے اتار دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تو جبریل علیہ السلام نے آ کر بتایا تھا کہ میرے جوتوں میں غلاظت ہے، یا کہا کہ تکلیف دہ چیز ہے، لہٰذا میں نے اتار دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نصیحت فرمائی، جب مسجد میں نماز پڑھنے آؤ تو پہلے اپنے جوتوں کو اچھی طرح دیکھ لیا کرو، اگر ان میں غلاظت لگی ہو تو اسے صاف کر لو، پھر ان میں نماز پڑھو۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جوتا اگر صاف ہو تو بوقت ضرورت اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ مسجد میں جوتا، آج کے دور میں ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں مسجد نبوی میں نہ صفیں تھیں، نہ کارپیٹس تھے، نہ دریاں تھیں، اور نہ ہی کوئی چٹائیاں تھیں۔ خالی فرش تھا جس پر چھوٹی چھوٹی بجری سی بچھی ہوئی تھی، کنکریاں سی بچھی ہوئی تھی، اور خاص طور پر گرمی کے وقت میں وہ بہت تپ جاتی تھی، تو اس لیے لوگ اس میں بھی جوتوں سمیت نماز پڑھا کرتے تھے، اور بعض اوقات کیچڑ ہوتا تھا جب بارش ہو جاتی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر جذبے ہوں، ایمان ہو، تو جگہوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، انسان بہترین سے بہترین کام بھی کر جاتا ہے، اور جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو ہر چیز ہی کمزور پڑ جاتی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں جوتے اتارے تھے، اور صحابہ کرام نے جیسے دیکھا، مثلاً آپ چونکہ لیڈ کر رہے تھے پریئر کو، تو جب آپ نے اتارے تو پہلی صف نے اتارے، پہلی صف نے اتارے تو پچھلی نے اس کو دیکھ کے، اس کے بعد اس کو دیکھ کر، اور یہ سوچ کر کہ اگر اگلے لوگ کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ آگے ہوا ہے، کیونکہ ہر صف دوسرے کو دیکھ کر اپنا ایک طرح سے امام کو فالو کرتی، ڈائریکٹ تو پچھلی صف امام کو نہیں دیکھ سکتی، اور خصوصاً اگر کوئی جوتے اتارنے کا کام ہو رہا ہو تو نیچے پاؤں کے پاس ہوگا تو مشکل ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے نماز کی حالت میں ایسا کیا تو نہ حکمت جاننے کا وقت تھا، اور نہ ہی کوئی آرگیومنٹ کا، اور نہ ہی اس بات سے کوئی غرض کہ بیچ نماز کے ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ انہیں تو غرض صرف اس سے تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا تو ہمیں بھی کر لینا ہے۔ لیکن ہم لوگوں کا حال کیا ہے کہ دین کے معاملے میں ہر بات پہ جب تک مطمئن نہ ہو آگے نہیں بڑھتے، اور بلکہ مطمئن ہو بھی جائیں تو کوئی تعویل کر کے ٹال دیتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ اس کے باوجود حب رسول کے دعوے بہت کرتے ہیں۔ ان ابی رافع قال استخلف مروان ابا هريرة على المدينة وخرج الى مكة فصلى لنا ابو هريرة الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة اذا جاءك المنافقون قال فأدركت ابا هريرة حين انصرف فقلت له انك قرأت بسورتين كان علي بن ابي طالب يقرأ بهما بالكوفة فقال ابو هريرة انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ بهما یوم الجمعۃ، رواہ مسلم۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مروان نے حضرت ابو ہریرہ کو مدینہ کا قائم مقام گورنر بنایا اور خود کسی کام سے مکہ چلے گئے۔ اسی دوران حضرت ابو ہریرہ نے جمعہ کی نماز پڑھائی، پہلی رکعت میں سورۃ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورۃ منافقون تلاوت کی۔ حضرت ابو رافع کہتے ہیں کہ میں نماز کے بعد حضرت ابو ہریرہ سے ملا اور عرض کیا، آپ نے وہی صورتیں تلاوت فرمائی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عہد خلافت میں کوفہ میں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں صورتیں نماز جمعہ میں پڑھتے سنا ہے، اسی لیے میں نے پڑھی ہیں۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ اس لیے کہ انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے دیکھا۔ النافع قال سمع ابن عمر مزمارا قال فوضع اصبعيه على اذنيه ونأى عن الطريق وقال لي يا نافع هل تسمع شيئا؟ قال فقلت لا
قال فرفع اصبعيه من اذنيه وقال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل ذلك. قال نافع فكنت اذ ذاك صغيرا. رواه ابو داود. صحیح. حضرت نافع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بانسری کی آواز سنی تو اپنی دونوں انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیں اور راستے کی دوسری سمت کافی دور نکل گئے اور مجھ سے پوچھا اے نافع کیا کچھ سن رہے ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں. تب انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں سے نکالی اور فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنسری کی آواز سنی اور ایسے ہی کیا، یعنی جیسے میں نے کیا. تو انہوں نے اپنے عمل کو کس کے تابع کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضرت نافع نے یہ بھی بتایا کہ اس وقت میں چھوٹی عمر کا لڑکا تھا، یعنی بہت پہلے یہ عمل میں نے دیکھا تھا اور آج اس پر عمل کر رہا ہوں. اور اس کے برعکس ہمارا عمل کیا ہے؟ ان ہلال ابن یساف قال كنا مع سالم ابن عبید فعطس رجل من القوم فقال السلام علیکم فقال سالم وعلیک وعلى امک ثم قال بعد لعلك وجدت مما قلت لك قال لوددت انك لم تذكر امي بخير ولا بالشر. قال انما قلت لك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا بينا نحن عند رسول الله اذ عطس رجل من القوم فقال السلام عليكم فقال رسول الله وعليك وعلى امك ثم قال اذا عطس احدكم فليحمد الله. قال فذكر بعد المحامد وليقل له من عنده يرحمك الله وليرد يعني عليهم يغفر الله لنا ولكم. رواه ابو داود. حضرت ہلال بن یساف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سالم بن عبید کے پاس تھے کہ ایک آدمی نے چھینک ماری اور کہا السلام علیکم. حضرت سالم نے اس کے جواب میں کہا وعلیک وعلی امک، یعنی تجھ پر اور تیری ماں پر بھی سلام. پھر کہا جو میں نے کہا ہے شاید اس پر تجھے ناگواری محسوس ہوئی ہے. آدمی نے جواب میں کہا میری خواہش تھی کہ تم میری ماں کا اچھے الفاظ میں تذکرہ کرتے نہ کہ برے الفاظ سے. تو حضرت سالم نے کہا سنو میں نے یہ جواب اس لیے دیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک آدمی نے چھینک ماری اور السلام علیکم کہا، تو اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی جواب دیا تھا وعلیک وعلی امک، لہٰذا میں نے بھی ویسے ہی کہا ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا جب چھینک مارو تو الحمدللہ کہو. راوی کہتا ہے کہ آپ نے بعض دیگر حمد کے کلمات کا ذکر بھی کیا اور پھر آپ نے فرمایا چھینکنے والے کے پاس جو شخص موجود ہو اسے یرحمک اللہ کہنا چاہیے اور چھینکنے والے کو پھر یغفر اللہ لنا ولکم کہنا چاہیے. یہ سنت ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات آپ کی تعلیم دینے کا طریقہ کیا تھا کہ دوسرے کو جھنجھوڑ ڈالتے تھے. یعنی ایک شخص نے آپ کی مجلس میں کیا کیا، چھینک مارنے کے بعد السلام علیکم کہا، تو آپ نے اس کو نارمل طریقے سے جواب نہیں دیا بلکہ کیا کہا وعلیک وعلی امک. اور ایسا کہنا یعنی ایسے موقع پر ماں کا ذکر کرنا کیا معنی رکھتا تھا کہ جس نے تیری تربیت کی ہے اور تجھے یہ بھی نہیں سکھایا. تو ہوتا یہ نا کہ جب انسان کو غلطی کرتا ہے تو فوراً ماں پکڑی جاتی ہے، لیکن آپ نے بہت آسان الفاظ میں سلام کا ایک طرح سے جواب بھی ہے اور ایک تعلیم بھی ہے اور ایک گہرے معنی بھی رکھتا ہے. اور پھر آپ نے اصل طریقہ سکھایا کہ چھینک کے بعد کیا ہو الحمدللہ کہنا چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ السلام علیکم کا کیا معنی ہے، تم پر سلام ہو، اور الحمدللہ کا معنی ہے سب شکر اللہ کے لیے. اب دیکھیے کہ دین میں کتنی سینس ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان چھینکتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے، چند سیکنڈز کے لیے اس کا ہارٹ جو ہے وہ کام کرنا بند کر دے، ایک طرح سے رک جاتا ہے، اور جب وہ چھینک چکتا ہے تو دوبارہ شروع ہوتا ہے. تو اس موقع پہ کیا کہنا چاہیے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جس نے دوبارہ ایک طرح سے زندگی دی. اور اگر اس موقع پر آپ منع نہ کرتے اور توجہ نہ دلاتے اور سلام کو باقی رہنے دیتے تو آپ دیکھیے کہ آج جب یہ بات پروو ہوئی اور الحمدللہ کا ایک سینس بنتا ہے. حالانکہ السلام علیکم میں بھی ایک لاجک ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے میں تم سے غائب ہو گیا اور پھر اب میں تم کو سلام کر رہا ہوں، لیکن یہ سینس اس طرح نہیں جس طرح الحمدللہ میں ہے. تو چھوٹے چھوٹے آداب میں بھی، چھوٹی چھوٹی دعاؤں میں بھی اگر وہ طریقہ اختیار کر لیا جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو چھینکنا بھی ایک عبادت ہے. یعنی اس موقع پر بھی انسان کے نیکیوں میں ہی اضافہ ہوتا ہے. تو ہر حال پھر ایک عبادت ہو جاتا ہے جب زندگی اس طریقے کے مطابق جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. اور پھر ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ کہنے والا الحمدللہ کہے اور جواب دینے والا یرحمک اللہ کہے، اور پھر جب اس کے جواب میں دعا دی جائے تو کیا یغفر اللہ لنا ولکم. یعنی یہاں تک کی سنتوں میں من گھڑت طریقے ایجاد نہیں کرنے چاہیے، لیکن ہم نے تو
السلام علیکم اور وہ سب بھی چھوڑ کر کیا شروع کر دیا؟ کیا کہتے ہیں چھینکنے کے بعد؟ ایکسکیوز می. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا بنتا ہے اس موقع پہ ایکسکیوز می کہنے کا؟ مجھے معاف کر دیجئے کہ میں نے آپ کی تکلیف کا سبب بنا. یہی ہو سکتا ہے نا زیادہ سے زیادہ. لیکن اس میں اور الحمدللہ میں فرق کیا ہے؟ ایکسکیوز می کہنا ایک شیلو چیز ہے، ٹھیک ہے، ایک ادب ہے، ایٹیکیٹ ہے، لیکن وہ معنی نہیں رکھتا جو الحمدللہ میں ہے. اس لیے کہ واقعی اگر یہ بات درست ہے کہ اس وقت چھینکنے کے موقع پر انسان کے کچھ باڈی فنکشنز جو ہیں وہ رک جاتے ہیں اور جو کہ زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں، تو دوبارہ ان کے شروع ہونے پر ایکسکیوز می کہنا بس ٹھیک ہے، کہنا ہے، اچھی بات ہے، کہہ لیں، مگر جو واقعی فائدہ دیتا ہے. ایک اور بات یہ ہے کہ جب تک ہمارا مزاج نہیں بدلے گا ہم ان چیزوں کو اپریشیٹ بھی نہیں کر سکیں گے. مزاج کیسے بدلے گا؟ جب ہماری سوچ بدلے گی. سوچ کی تبدیلی کیا ہے؟ کہ دنیا نیچے آ جائے اور آخرت اوپر آ جائے. دنیا نمبر 2 ہو جائے اور آخرت نمبر 1 ہو جائے. کیسے نمبر 1 کیسے ہوگی؟ کیونکہ جب الحمدللہ کہیں گے تو آپ کو پتا ہے کہ ایک دفعہ الحمدللہ کہنا کیا ہے؟ یملأ المیزان، میزان بھر دیتا ہے. اس وقت ایک نئی زندگی کا ملنا اللہ کی نعمت ہے، شکر ہے کہ ہر چیز پھر اپنا کام کرنے لگی اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، سنت کی پیروی ہوتی. بیک وقت کتنے نیک کام ہو گئے، اللہ کا ذکر ہوا، شکر کے کلمات. شکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے؟ اور دوں گا اور نعمتیں دوں گا. الحمدللہ کہنا اتنی بھاری نیکی کی میزان بھر دیتا ہے. یہ موقع بھی عبادت کا موقع بن گیا. اور اس کے علاوہ اور کیا ہوا؟ آخرت میں یہ ساری چیزیں فائدہ مند ہوئیں. اس کے برعکس جب تک دنیا ہماری پرائرٹی ہے تو ہمیں مزہ کس میں آئے گا؟ ایکسکیوز می میں. ہم اس کو پریفر کریں گے اور اس پہ فخر کریں گے اور اس کو بہت کانفیڈنٹلی کہیں گے، اور الحمدللہ کہنے میں ہم کو شرم آتی رہے گی. کہیں گے بھی تو دل میں آہستہ سے کہ کسی نے سن لیا تو کہیں دیکھا ملانی ہو گئی. اب چھینک پہ بھی الحمدللہ کہا جا رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہمیں کب تک شرم آتی رہے گی لوگوں سے؟ جب تک دنیا ہماری پرائرٹی رہے گی. جب آخرت ہو جائے گی اور آخرت کے معاملے میں تھوڑے سے ہم سمجھدار ہو جائیں گے، آخرت کے فائدے ڈھونڈنے لگیں گے، تو ہمیں کہیں بھی شرم نہیں آئے گی. ہم لوگوں کی خاطر اپنا نقصان کریں، اپنی آخرت برباد کریں؟ نہیں. ہمیں تو ایک منٹ سے فائدہ اٹھانا ہے. دنیا کے لیے کام کرنے والے ایک منٹ کو قیمتی سمجھتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ٹیلی ویژن پر چند سیکنڈز کا اشتہار کتنے پیسے؟ یہ جو پرائم ٹائم پہ ایڈ آتی ہے اس میں 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ کے لیے تھاؤزینڈز میں آتا ہے اشتہار. تو اتنا قیمتی ہے 10 سیکنڈز، اتنے قیمتی ہیں اس اسکرین پر. ہم ہر وقت کتنے سیکنڈز گنواتے رہتے ہیں اور کتنے ہی نیکی کے موقع گنواتے رہتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے لا تحتقرن من المعروف شیئا، نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر مت سمجھو، چھوٹا نہ سمجھو. چھوٹی سی نیکی بھی چھوٹی نہیں، قیامت کے دن تو ذرے کے برابر بھی. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ذرہ بھی نیکی کا کوئی کرے گا تو اس کو بھی دیکھے گا وہاں جا کر. کہاں یہ کہ ہم بے شمار دفعہ ایسی ہی نیکی کے موقع کو گنوا دیں؟ ہرگز نہیں. اور آپ دیکھیے کہ اگر ہم سارے لوگوں کی نگاہ میں بھی پسندیدہ ہو جائیں نا، کچھ کہہ کے، کوئی دنیا والوں کے ایٹیکیٹس اختیار کر کے، تو پھر کمپیئر کریں کہ اس وقت اللہ کا مطالبہ مجھ سے کیا تھا، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں اور یہ کیا چاہتے ہیں. جو بڑا ہے اس کی مان لیں تو ہوگا کیا؟ جس کے لیے جو بڑا ہوگا وہ اسی کو خوش کرے گا. لکھ لیجیے اس جملے کو، میرے لیے جو بڑا ہوگا میں اسی کو خوش کروں گی. اگر لوگ بڑے ہیں تو لوگوں کو خوش کرنے کے کام کروں گی اللہ کے مقابلے پر، اور اگر اللہ بڑا ہے تو اس کو خوش کرنے کے کام کروں گی لوگوں کے مقابلے پر. یہ لوگوں کے مقابلے پر لفظ میں نے اس لیے بولا ہے تاکہ الگ الگ تو دونوں ہی جائز ہیں، لوگوں کو بھی خوش کرنا چاہیے، اللہ کو بھی خوش کرنا چاہیے. لیکن جب دونوں آمنے سامنے آ جائیں، ایک طرف اللہ کی ذات اور ایک طرف لوگ، تو پھر کس کو خوش کرنا ہے؟ پھر اللہ کو خوش کرنا ہے. اچھا، بخاری کی ایک اور روایت میں چھینک کے بارے میں آتا ہے ان اللہ یحب العطاس ویکرہ التثاؤب فاذا عطس فحمد اللہ فحق علی کل مسلم سمعہ ان یشمتہ واما التثاؤب فانما هو من الشیطان فلیردہ ما استطاع فاذا قالها ضحک منہ الشیطان. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالی چھینکنے کو پسند کرتے ہیں لیکن جمائی لینے کو، یون کرنے کو ناپسند کرتے ہیں. یعنی اگر کسی کو چھینک آئے تو اللہ تعالیٰ کو برا نہیں لگتا. اور اس میں شاید ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان کے بس میں نہیں ہوتا نا چھینکنا.
یعنی خود آپ اگر اس وقت چاہیں کہ چھینکیں تو آپ چھینک نہیں سکتے، اور چھینک آ رہی ہو تو بعض اوقات روک نہیں سکتے. ٹھیک. اب آپ دیکھیے کہ جمائی اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، اگرچہ وہ بھی غالب آتی ہے انسان پر، اور اگر کنٹرول نہ بھی کر سکے تو ایٹ لیسٹ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ کو روک سکتے ہیں، اور روکنا چاہیے. فرمایا کہ ہر مسلمان پر حق ہے کہ جب انسان چھینک آئے اس کو تو اللہ کی حمد کرے، اور جو سنے اس کا جواب دے. وہ امت تصاوب، اور جہاں تک جمائی کا تعلق ہے یون کرنے کا، وہ من الشیطان، شیطان کی طرف سے. فلیردہ، چاہیے کہ انسان روک رکھے اس کو جتنا روک سکے. اور جب انسان جمائی کے ساتھ ہاں کا لفظ بولتا ہے، ہاں ایسے کر کے جو ہاں بولتا ہے نا، تو ضحک منہ الشیطان، شیطان اس شخص پہ خوش ہوتا ہے. یہ شیطان کو خوش کرنے والا کام ہے. کون سا؟ جمائی کے ساتھ آواز بھی نکالنا. اب دیکھیے کہ کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اسلام نے ادب سکھایا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے نا جب نیند آنے والی ہوتی ہے تو اس وقت انسان جمائی لے رہا ہوتا ہے، جمائی کے ساتھ پھر ہاں شاہ بھی کر لینا. النافع ان رجلا عطس الى جنب ابن عمر فقال الحمد لله والسلام على رسول الله. قال ابن عمر وانا اقول الحمد لله والسلام على رسول الله وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمنا ان نقول الحمد لله على كل حال. رواه الترمذي. حضرت نافع سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس چھینک ماری اور کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ تو میں بھی کہتا ہوں، یعنی اس کے کہنے میں کوئی گناہ کی بات نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یوں سکھایا ہے، یعنی چھینکنے کے بعد کہ ہم الحمدللہ علی کل حال کہیں. لہذا جو سنت کا طریقہ وہی کرو. یعنی اگر ویسے کوئی شخص یہ کہتا ہے خطبے میں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ تو کوئی حرج نہیں کہ موقع ہے کہنے کا، لیکن چھینکنے کے بعد یہ موقع نہیں. اس وقت صرف الحمدللہ کہنا ہی کافی ہے. یعنی اپنے پاس سے دین میں اضافے بھی نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اس طرح دین کی اصل شکل مسخ ہو جائے گی اور دین بوجھل ہو جائے گا. جیسے ایک بچی نے چھوٹا سا نوٹ مجھے دیا، وہ کہتی ہے کہ میں کل گھر میں گئی اور میری والدہ نے مجھے کہا کہ آپ کو درود تنجینہ پڑھنا ہے. میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ جب نہیں سمجھی تو میں نے ان کے ساتھ پڑھنا شروع کیا. کہتی کہ میں I spent 4 hours from 6 PM to 10 PM reading this 1000 times درود. نتیجہ کیا نکلا کہ میں اپنے اسکول کا بیگ بھی نہ کھول سکی اور کوئی پڑھائی نہ کر سکی، اور آخر میں مجھے فلو بھی ہو گیا، اور اس صبح تک میری حالت خراب تھی کہ میں کوئی اور مفید کام نہیں کر سکی. تو مجھے بتائیں کہ میں کس طرح ریسپیکٹ فلی اپنی والدہ کو ایکسپلین کروں، کیونکہ وہ بہت زیادہ اس پر یقین رکھتی. ہمارے یہ ایک گھر کا معاملہ نہیں ہے، یہ اکثر گھروں کا حال ہے کہ جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہم اصل کام کرنے کی بجائے ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے ہمارے فرائض بھی چلے جائیں. بدعت کی ایک ڈیفینیشن ہے اور وہ ہے البدعۃ تمیت السنہ. بدعت سنت کی موت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ریپلیس کر دیتی ہے نا، سنت کو ہٹا کے ایک نئی چیز. بدعت کیا ہوتی ہے؟ دین میں نئی چیزوں کا داخل کرنا. جب ہم دین میں نئی چیزیں داخل کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اصل چیز گم ہو جاتی. مثلا یہ پانی کا گلاس ہے اور صاف ستھرا پانی، اگر میں اس میں میلا پانی ڈالنا شروع کر دوں تو کیا ہوگا؟ اصل کہاں جائے گا؟ پلوٹ ہو جائے گا. یا ڈالتی چلی جاؤں تو کیا ہوگا؟ وہ سارا گرتا نکلتا چلا جائے گا. ایک وقت آئے گا کہ اصل کا کہیں نام نہیں رہے گا اور سارے کا سارا میلا پانی ہو جائے گا اس میں. اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا جب کوئی مشکل پیش آتی تھی؟ نماز. قرآن نے کیا کہا ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. قرآن کی آیت ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پہ جمے رہو. یعنی نہ صرف یہ کہ آپ خود پڑھتے تھے بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مشکل وقت آتا تو آپ اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کے لیے کہتے. اور اس کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ کیا بولتے ہیں اس کو؟ صلاۃ حاجت. کتنی دیر لیتی ہے صلاۃ حاجت؟ میکسیمم 10 منٹس. 5 منٹ میں آپ یکسوئی سے نماز پڑھ لیں اور 5 منٹ میں وہ دعا. اور بس صرف یہ کہ کنسنٹریشن شرط ہے اس نماز کے لیے، سب کے لیے شرط ہے لیکن اس میں خاص طور پہ قبولیت کے لیے. ایک دفعہ پڑھیں، نہیں تسلی تھوڑی دیر بعد پھر پڑھ لیں، گھنٹے گھنٹے بعد پڑھنی شروع کر دیں اگر بہت ہی پریشانی کا عالم. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے آپ کو اور صحابہ کو ایسی کوئی بات نہ سکھائی ہے، نہ ستایا ہے، نہ پریشان کیا ہے کہ آؤ 1000 دفعہ پڑھو یہ یا 2000 دفعہ پڑھو. کوئی ذکر 100 سے اوپر نہیں جاتا، کوئی ذکر 100 سے اوپر نہیں جاتا. جب ہم کوئی بھی چیز اپنے پاس سے کرنے لگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں اور وہ پھر اصل چیزیں
حتیٰ کہ فرائض بھی چھٹتے ہیں. فرض نماز بھی آپ تیز تیز پڑھیں گے کہ ذرا جلدی ہو جائے تو کہ میرا یہ وظیفہ رہتا ہے ابھی. کیوں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. تو اسی طرح لوگوں سے جھگڑے نہیں اور نہ فتوے دیں خدا کے لیے کہ جہاں کوئی یہ کر رہا ہو آپ ان کے پیچھے پڑ جائیں اور آپ ان کی چیزیں سمیٹنے لگیں اور ان سے بدتمیزی کریں اور لڑیں جھگڑے نہیں. لیکن حل کیا ہے؟ اندھیرا کیسے جاتا ہے مجھے بتائیے. اندھیرا کتنا بڑا ہوتا ہے. مثلاً اس کمرے میں اگر لائٹ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ پورا اندھیرا. اور اگر آپ صرف ایک بٹن جلا دیں تو کم از کم اتنی روشنی ہو جائے گی کہ سب ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے. اچھا 2 جلا دیں تو اور زیادہ, 3 جلا دیں تو اور زیادہ. جتنی زیادہ جلاتے جائیں گے اتنی روشنی بڑھتی جائے گی. لیکن اگر آپ کھڑے ہو کے اندھیروں سے جھگڑنا شروع کر دیں اور ایک لاٹھی لے کے سب اندھیرے کو مارے, ہاں کیا نتیجہ نکلے گا؟ جتنی چاہے انرجی لگائیں کچھ نتیجہ نہیں آئے گا. بس آپ تکلیف فرمائیں اور جہاں بورڈ لگا وہاں پہنچ کے آن کر دیں, ختم بات. اسی طرح جہاں لوگوں کو آپ دیکھیں کہ اور ادھر ادھر کے کام کر رہے ہیں فالتو قسم کے جو ان پہ بوجھ ہیں اور ان کے لیے مشقت کا سبب ہیں اور ان کے فرائض میں غفلت کا سبب ہیں, تو کیا کریں؟ ایک لائٹ جلا دے, ایک اچھی چیز سنا دے, کسی اور موقع پہ اور اچھی چیز سنا دے. اور آہستہ آہستہ جب وہ اچھی چیزوں کے عادی ہو جائیں گے تو اس طرح کے بوجھ خود ہی ہٹ جائیں گے. آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ سورۃ الاعراف جس میں آتا ہے کہ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ. کیا مانا ہے یَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ؟ کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ بوجھ ہٹاتے ہیں لوگوں سے. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اور وہ توق کیا ہوتے ہیں؟ اپنے کو رسیاں جو باندھی ہوئی ہیں, جو جکڑا ہوا ہے رسم و رواج میں, مختلف چیزوں میں, ان کو کاٹتے ہیں, ہٹا دیتے ہیں. کھلے ہو جاؤ, دین کو آسان کرو, جو کر سکتے ہو وہ کرو, ناروا بوجھ مت ڈالو. لیکن مشکل یہ ہے کہ اصل دین تو کتابوں کی گرد میں پڑا ہے, وہ نہ ہم کھولتے ہیں, نہ پڑھتے ہیں, نہ جانتے ہیں, نہ کرتے ہیں. اور جو نہیں کرنا چاہیے وہ عام ہو گیا ہے. اس کا حل لڑائی جھگڑا نہیں ہے, کسی کو حقیر سمجھنا نہیں, کسی کو برا کہنا نہیں ہے, کسی سے نفرت کرنا نہیں ہے. خلوص کے ساتھ ایک اچھی بات بتا دے, عام کر دے. اللہ نے چاہا تو خود ہی دلوں میں اتر جائے گی. اور اگر اس کے ہاں کسی کی ہدایت نہیں لکھی ہوئی نا, تو یاد رکھیے ہم سب مل کر بھی کسی کو سمجھانا چاہے بات تو وہ نہیں سمجھ سکتا. یہ صرف اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو بھی دیتا ہے, اس لیے سب کو اسی سے مانگنا چاہیے. ایک کسی بھی اچھی بات کو پھیلانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ رات مجھے ایک فون آیا اسلام آباد سے, تو کہنے لگی کہ میرے بہت ینگ نیفیو کی ڈیتھ ہو گئی ہے سری لنکا میں ایک ایکسیڈنٹ میں. تو ہم نے آپ کے یہ جو دعاؤں کے کارڈز ہیں انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ, یہ جو قرآنی دعائیں آئی ہیں, یہ ہم نے کافی وہاں پر فوری طور پر بھجوائے کیونکہ بہت زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں تو سب کو کچھ نہ کچھ دیا جائے. تو کہتی ہے کہ اس میں بہت سے نان مسلمز بھی تھے اور انہیں یہ دعائیں اتنی پسند آئی ہیں اور انہوں نے بہت خوشی سے لی اور یہ کہا کہ ہم ان کو پڑھیں گے, کیونکہ دعا تو دعا ہے نا, اور دعاؤں کے الفاظ بھی بہت اچھے ہیں. جو قرآن کی بھی دعائیں, قرآنی دعائیں ہیں, آپ کبھی غور کیجئے تو بہت عمدہ ہے. تو وہ کہنے لگی کہ میں آپ کو خاص طور پہ مبارکباد دینے لگی کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے اور اس کا فائدہ صرف مسلمانوں کو نہیں, نان مسلمز کو بھی ہوگا. بس ایک کام کیجئے کہ جہاں آپ نے ریفرنس دیے ہیں صرف عربی میں دیے ہیں, ان کو انگلش میں بھی ریفرنس دے دیں تاکہ وہ پھر اس بہانے قرآن تک جائیں. یعنی یہ ایک رستہ کھل جائے گا کہ وہ اس دعا کی اوریجنل وہاں جا کے دیکھیں گے, جب دیکھیں گے تو آگے پیچھے کچھ اور بھی پڑھ لیں گے. کہ کہتے ہیں کہ یہ بھی انہوں نے ہی ہم سے کہا کہ یہ ریفرنس جو ہے اگر انگریزی میں ہوتا تو ہمیں زیادہ ہی فائدہ ہوتا. تو کوئی ایک اچھی بات, اب ہم نے تو اس نیت سے نہیں بنائے تھے کہ وہ وہاں چلے جائیں اور وہاں کوئی پڑھ لے, لیکن جب ایک اچھی بات کوئی کرتا ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی. عن زید بن اسلم عن ابیہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال للرکن اما واللہ انی لأعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم استلمک ما استلمتک فاستلمه ثم قال فما لنا وللرمل انما كنا رأينا به المشركين وقد اهلكهم الله ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب ان نتركه متفق علیہ. حضرت زید بن اسلم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا, واللہ یعنی اللہ کی قسم, میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے, نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے. اگر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو استلام یعنی حجر اسود کو ہاتھ لگا کر بوسہ دینا کرتے نہ دیکھا ہوتا. استلام کیا کہتے ہیں؟ حجر اسود کو ہاتھ لگا کے بوسہ دینا. ایک ہوتا ہے خود چومنا اور ایک ہوتا ہے ہاتھ سے ٹچ کرنا, جیسے دور سے گزر رہے ہیں خود نہیں پہنچ سکتے,
ہاتھ لگا، یعنی اشارہ ایک طرح سے کر کے گزر جانا طواف کی ابتدا میں، تو تجھے کبھی نہ چومتا۔ پھر فرمایا اب ہمیں رمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رمل تیز دوڑنے کو کہتے ہیں، طواف کے دوران تیز تیز چلنے کو۔ رمل تو مشرکوں کو دکھانے کے لیے تھا۔ اس کا کچھ قصہ معلوم ہے کہ مشرکوں کو کیا دکھانے کے لیے تھا؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام نے جب ہجرت کی اور مدینہ چلے گئے تو 5-6 سال تک ان کے لیے واپس آنے کے کوئی چانسز نہ تھے۔ پھر اس سال عمرے کے لیے آئے، جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا، لیکن عمرہ نہ کر سکے، صلح حدیبیہ ہوئی اور عمرے کے بغیر واپس لوٹ گئے۔ پھر اگلے سال میں صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عمرہ کیا۔ جب عمرہ کیا تو مشرکین مکہ جو ان کے دشمن تھے اس وقت ان کو دیکھ رہے تھے طواف کرتے ہوئے، اور یہ کہہ رہے تھے مسلمانوں کو مدینہ کی آب و ہوا راس نہیں آئی اور یہ کمزور ہو گئے ہیں وہاں جا کر۔ یہ بھی ایک ستانے کا انداز تھا تاکہ یہ پچھتائیں کہ ہم یہاں سے کیوں گئے۔ بہرحال اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم طواف میں تیز چلو تاکہ ان کو احساس ہو کہ ہم کمزور نہیں پڑے اور مدینہ کی آب و ہوا نے ہم کو نقصان نہیں پہنچایا۔ رمل تو مشرکوں کو دکھانے کے لیے تھا، اب اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا ہے۔ پھر خود ہی فرمایا لیکن رمل تو وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور سنت چھوڑنا ہمیں پسند نہیں۔ یعنی اگرچہ ان کو دکھانے کے لیے تھا لیکن ہم اسے کرتے رہیں گے کیونکہ آپ نے پھر اس کے کرنے سے روکا نہیں، منع نہیں کیا، ایک سنت جاری کر دی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اس دور میں مشرکین کو دکھانے کے لیے تھا تو آج بھی اس کا اپنا ایک فائدہ ہو۔ اور طواف کا سین بھی ایک بہت خوبصورت سین ہوتا ہے، اسی طرح سعی کرتے وقت، اور خاص طور پر سعی میں جب وہ گرین نشان کے درمیان مرد حضرات دوڑتے ہیں تو وہ بھی حضرت ہاجرہ کی یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی ایک بندی کا عمل اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند آیا کہ رہتی دنیا تک کے لیے مردوں کو بھی اس عورت کی پیروی کا حکم دیا گیا۔ یہ ایک طرح سے انہی کی پیروی اور انہی کی یاد میں ہے، انہی کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ تو اللہ کے ہاں کوئی کوشش خواہ کسی مرد کی ہو یا عورت کی، اگر وہ خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، دل کے سچے جذبات کے ساتھ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کھانا لایا جاتا تو آپ اس سے تناول فرمانے کے بعد میرے پاس بھیج دیتے۔ یہ کون ہے؟ ابو ایوب انصاری، جی ہاں، جنہوں نے مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا گھر آفر کیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ آپ ہمارے گھر پر رہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ جہاں یہ اونٹنی جا کر رک جائے گی وہی میری جگہ ہوگی۔ تو وہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پر جا کر خود رک گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فیصلہ تھا اور شاید ان کا خلوص تھا۔ بہرحال جب آپ تشریف فرما ہوئے تو حضرت ایوب نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں یہ مکان بنا رہا تھا تو اس وقت میرے دل میں یہ تمنا تھی اور خواہش تھی کہ آپ جب مدینہ آئیں تو یہاں پر تشریف رکھیں، اور اسی لیے میں نے اس کو 2 منزلہ بنایا ہے کہ اوپر والی منزل پر آپ رہیں گے اور نیچے میں رہوں گا، لیکن آپ نے نیچے والی منزل کو پسند فرمایا کہ اس سے لوگوں کو، آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ اور یہ ان کی بہت بڑی خوش قسمتی تھی کہ ان کے گھر کو چن لیا گیا اس کام کے لیے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کھانا لایا جاتا تو آپ اس سے کھانے کے بعد میرے پاس بھیج دیتے، کیونکہ ہمسائے بھی تھے۔ ایک روز آپ نے برتن جوں کا توں کھائے بغیر میری طرف بھیج دیا کیونکہ اس میں لہسن تھا۔ میں نے آپ سے پوچھا کیا لہسن حرام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن میں اس کی بو کی وجہ سے اسے پسند نہیں کرتا، کیونکہ مسجد میں اور خاص طور پر نماز میں اگر اسمیل آ رہی ہو منہ سے تو فرشتے پاس نہیں آتے، تو اس لیے کوئی ایسی چیز نمازوں کے اوقات سے پہلے یا مسجد میں جاتے وقت نہیں کھانی چاہیے کہ جس سے فرشتوں کو اذیت ہو یا پھر اپنے آس پاس کے لوگوں کو اذیت ہو۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کئی بار مسواک کا اہتمام کرتے تاکہ منہ سے کوئی ایسی چیز دوسرے کی اذیت کا سبب نہ بنے۔ کیا ہم سب بھی سنت پر عمل کرتے ہیں اور خود کو چیک کرتے ہیں؟ کیونکہ بسا اوقات کسی دوسرے کے پاس بیٹھنا، قریب بیٹھنا بھی محال ہو جاتا ہے اگر ایسی کوئی اذیت والی چیز ہو، اور خصوصاً جہاں دین کی بات ہو کنسنٹریشن ہی نہیں بنتی۔ تو اسے حرام نہیں کیا کیونکہ ایک فائدہ مند چیز ہے، اس کے اپنے فائدے بھی ہیں، لیکن آپ نے ناپسند ہونے کے باوجود دوسرے کو کھانے کے لیے دے دیا۔ قرآن میں ہم نے پڑھا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کھانا پسند نہیں تھا لہسن کی وجہ سے، مگر آپ نے دوسرے کو دے دیا۔ تو کیا ان 2 چیزوں میں کنٹرڈکشن نہیں؟ نہیں، کنٹرڈکشن نہیں، اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہے نمبر 1
یعنی پہلی آیت جو میں نے کوٹ کی لن تنالوا البر کا، کہ انسان کو اللہ کی محبت اور قرب پانے کے لیے اپنی پسندیدہ ترین چیز بھی اللہ کی راہ میں دینی چاہیے. یعنی ساری نہیں، سب میں سے کوئی ایک، کیونکہ ہم کو ایک سے زیادہ چیزیں پسند ہوتی ہیں. بلکہ اگر آپ اپنی سب چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو ایک سے ایک بڑھ کر پیاری ہوگی، چاہے وہ ضرورت کی نہ بھی ہو، لیکن کسی اور کو ہاتھ نہیں لگانے دیں گے آپ. خیر، وہ تو ایک معنی رکھتا ہے. قرآن پاک ہی میں آتا ہے سورۃ البقرہ میں یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. قل العفو، کہہ دیجئے جو ضرورت سے زائد ہو. یعنی جو تم خود استعمال نہیں کرنا چاہتے اور تمہاری ضرورت سے زائد بچا ہوا ہے، اسے کیا کرو، کسی اور کو دے دو تاکہ اس کے کام آ جائے. بہت سی چیزیں کھانے میں، پہننے میں، استعمال میں ہماری ضرورت کی نہیں ہو سکتی، ہماری پسند کی نہیں ہو سکتی، لیکن بڑی بڑی بیکار ضائع ہوتی چلی جاتی. ایسے میں وہ چیز کسی دوسرے کے استعمال میں لے آنا اجر و ثواب کا باعث ہے، خواہ ہم کو پسند نہیں. اور یہ اس آیت سے ٹکراتا بھی نہیں، اس لیے کہ اس میں خرچ کرنے کا حکم ہے اور یہاں بھی خرچ کرنے کا حکم ہے. وہ ایک الگ حکم ہے جو اعلیٰ درجے کا ہے، اور یہ بھی ایک حکم ہے اللہ کا کہ کل العفو، جو ضرورت سے زائد ہے اسے خرچ کر دو. کیونکہ اللہ نے ہر ایک کی پسند مختلف بنائی ہے. ضروری نہیں کہ جو چیز ہمیں پسند نہیں وہ کسی کو بھی پسند نہ ہو، جو ہماری ضرورت نہیں وہ کسی کی بھی نہ ہو. نہیں، بہت وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ کی ضرورت کی نہیں لیکن دوسرے کے لیے وہ بے حد ضروری ہوتی، بہت فائدے کی ہوتی. وہ اس چیز کے لیے ترس رہا ہوتا اور آپ صرف اس لیے رکھتے ہیں چونکہ مجھے پسند نہیں اس لیے میں کسی کو دینا بھی پسند نہیں کرتا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ دے ڈالیے تاکہ کام آ جائے، کسی کے کام آئے گی، اس کی دعا ملے گی اور اللہ کے ہاں اجر ملے گا. کس حکم پر عمل کرنے کا؟ نمبر 2 حکم پر عمل کرنے کا. اور وہ کیا ہے؟ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. یہ بھی اللہ کا حکم ہے. جہاں لن تنالوا البر اللہ کا حکم ہے، وہاں یہ بھی حکم ہے. لیکن ہماری مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کو ایک حکم پتا چلتا ہے تو دوسرے سارے ہم بھول جاتے ہیں اور اس کو سامنے رکھ کر اپنی عقل کی بنا پہ فتوے دینے لگتے ہیں. اسی لیے سنت کا مطالعہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ عمل کی راہیں اور مختلف جہتیں ہمارے سامنے کھولتی ہے، جو عام طور پر ہم اپنی کم علمی بعض اوقات اور بعض اوقات لمیٹڈ ذہن، نیرو مائنڈڈ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل سامنے آ رہا ہے. یعنی لہسن کھانے میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ کی اپنی ذات کو پسند نہیں، کیونکہ آپ کی ہر وقت پبلک ڈیلنگ ہوتی تھی، عبادات میں آپ لیڈ کرتے تھے. تو آپ کی اگر اپنی عبادات میں یکسوئی نہیں، خشوع نہیں، رحمت سے ڈھکے ہوئے نہیں، تو آپ دوسروں کو اس طرح انسپائر نہیں کر سکتے تھے. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بتانے والے کو خود اپنے لیے ان بہت سی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے جو عام حالات میں نہ حرام ہیں اور نہ ناپسند ہیں. یعنی ایک شخص ہوتا ہے جو اپنی انڈیویجول لائف گزارا ہے، اپنی ذاتی زندگی وہ جیسے چاہے گزارے، لیکن ایک شخص ہے جو پبلک میں موو کرتا ہے، اس کو صرف اپنی پسند کا خیال نہیں رکھنا، اسے ان لوگوں کی پسند کا بھی خیال رکھنا ہے جن کے درمیان وہ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے. بہرحال جب آپ نے وہ کھانا بھیجا تو انہوں نے پوچھا کیا یہ حرام ہے؟ فرمایا نہیں، لیکن میں اس کی بو کی وجہ سے اس کو پسند نہیں کرتا. حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جو چیز آپ ناپسند فرماتے ہیں میں بھی اسے ناپسند کرتا ہوں. سمپل ریزن، بس مجھے بھی نہیں اچھا لگتا. اور یہ صرف محبت کی وجہ سے تھا. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ شریعت اپنی جگہ ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر کسی خاص چیز میں آپ کا اتباع کر لیا جائے تو اس پر بھی انشاءاللہ اجر ہے، اور جو نہ کر سکے اس کے لیے گناہ نہیں. انشاءاللہ اس کے بعد ایک اور سبجیکٹ آپ کا آئے گا کہ جس میں پھر آپ کو کیٹیگوریکلی بتایا جائے گا کہ کون کون سی سنتوں کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، کون سی ایسی ہیں کہ جو کر لیں تو بہت اچھا، نہیں وہ پھر آپ نے ٹرم سنی ہوگی واجب اور مستحب اور مباح. یہ کیٹیگریز انشاءاللہ بعد میں آئے گی. ابھی ہم صرف جنرلی سنت آن دا ہول اس کا جو مقام ہے اور صحابہ کرام کا جو طرز عمل ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ لیٹر آن انشاءاللہ تعالی. تو یہاں حضرت ابو ایوب انصاری کا عمل جو ہے وہ محبت کی بنا پر ہے اور ایک گہری محبت کی بنا پر ہے. آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری کے بارے میں مسلم ہیروز میں پڑھا ہے؟ نہیں. مجھے ان کے مقبرے پر جانے کا اتفاق ہوا ہے ترکی میں. وہ پورا علاقہ ہی ایوب کہلاتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ لَتَفْتَحُنَّ الْقُسْطُنْطِينِيَّةَ وَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ جَيْشُهَا، کہ تم لوگ یعنی اپنی امت کے لیے پیشن گوئی کی تھی کہ تم ضرور ضرور قسطنطنیہ یعنی ٹرکی کو، استنبول کو فتح کرو گے، اور جو لشکر اس فتح میں شریک ہوگا وہ بہت عمدہ لشکر ہوگا، اور جو امیر اس لشکر کو گائیڈ کر رہا ہوگا وہ بھی بہت اچھا انسان ہوگا.
اس بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے ہر ایک کو اور بعد کے ادوار میں بھی ہر ایک کو شوق ہوتا تھا کہ وہ ہم خوش نصیب ہوں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ بہت اچھا لشکر ہوگا. تو وقتاً فوقتاً وہ مہمات جاتی رہی. آپ کو معلوم ہے ان میں ایک خاتون بھی شریک تھی، حضرت ام حرام بنت ملحان. شاید پہلے میں نے کہیں ان کا ذکر کیا ہو کہ جب آپ ان کے گھر میں تشریف فرما تھے، سوئے ہوئے تھے، کہ مسکراتے ہوئے اٹھ بیٹھے تو بولی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا دیکھا، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا آپ اکثر دوپہر آرام کرنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے. تو کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ میری امت کا ایک لشکر ہے جو سمندر پہ سوار ہوا ہے، اور وہ اس طرح بیٹھے ہیں جیسے ملوک اپنے تخت پر بیٹھے ہوتے ہیں. سمندر پہ کشتی میں سوار ہو کے یوں جا رہا ہے جیسے بادشاہ اپنے تخت پہ بیٹھے. یعنی بہت خوبصورت سین ہے. تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجیے کہ میں بھی ان میں شریک ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام حرام کے لیے دعا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ پھر سو جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھتے ہیں تو پھر مسکرا رہے ہیں. تو پوچھتے کہ آپ کو کس چیز میں مسکرایا؟ تو آپ نے بتایا کہ میں نے اسی طرح وہ لشکر پھر دیکھا ہے اور اس میں کچھ شہید بھی ہوں گے. تو کہنے لگی آپ دعا کیجیے میں بھی شہیدوں میں شامل ہو جاؤں. تو آپ نے ان کے لیے دعا کی، کہا تم انہی میں سے ہوگی. تو جب اس طرف کی مہم کے لیے ایک لشکر جا رہا تھا تو ام حرام اس میں شریک تھی. سمندر پار کر کے جب سائپرس پہ پہنچی تو وہاں گھوڑے سے گر کر ان کی شہادت ہو گئی. تو جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اگر دشمن کے ہاتھوں نہ بھی مارا جائے تو وہ شہید کہلاتا ہے. تو اب بھی سائپرس میں ان کی قبر موجود ہے اور لوگ وہاں جاتے ہیں. تو حضرت ابو ایوب انصاری کا مقبرہ، ابو ایوب انصاری بھی ایسے ہی ایک لشکر میں موجود تھے اور مہم ہوئی، بہرحال بیمار پڑے، انتقال ہوا. اور اللہ کے راستے میں جو سفر ہوتا ہے اس میں انتقال بھی ایک طرح سے شہادت ہوتی ہے. تو ان سے جو اس وقت کا امیر لشکر تھا، مجھے نام یاد نہیں، جو بھی تھا بہرحال اس نے ان سے پوچھا کہ آپ کی خواہش کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم علاقہ فتح تو نہیں کر سکتے لیکن آپ مجھے استنبول کی دیوار کے قریب ترین لے جا کے دفن کیجیے، یعنی دشمن کے علاقے کے قریب ترین جگہ پہ آپ دفن کریں مجھے. بہرحال ان کو پھر وہاں پر دفن کیا گیا اور پورا علاقہ اب ایوب کے نام سے مشہور ہے. تو میں سوچتی ہوں کہ دین سے محبت کرنے والے اور جنت کے سودے کرنے والے تو یہی لوگ تھے کہ جن کی تمنا اور خوشی اور زندہ رہنے کا ایک مقصد تھا، اور اس کے لیے جب جیتے تھے تو جینے میں بھی ان کی خوشی تھی اور لائف کو بھی ایک طرح سے انجوائے کر رہے تھے. کیونکہ جو زندگی صرف دنیا کے لیے ہوتی ہے اس میں انجوائمنٹ نہیں ہوتی، وہ انجوائمنٹ ایک حد کے بعد جا کے بوریت میں بدل جاتی. لیکن جب انسان ایک مقصد کے لیے جیتا ہے نا تو ہر روز ایک نئی خوشی ہوتی، ایک نئی چیز کا انتظار ہوتا ہے، ایک نئی مہم، ایک نیا قدم، اور وہ زندگی بھی ایک انجوائبل چیز ہو جاتی. اور اس سے یہ بھی اندازہ کریں کہ خواتین کو بھی دین کی خدمت اور اس کے لیے عملی طور پہ کچھ کرنے کا کیسا جذبہ تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈسکریج بھی نہیں کیا. ہم جیسا کوئی یہاں ہوتا آپ کی جگہ تو کہتے کہ تم کہاں چلی، تم لوگوں کا کیا کام، تم باعث مصیبت ہوگی، گھر پر ہی رہنا. لیکن آپ نے ان کا شوق دیکھتے ہوئے روکا نہیں، اس لیے کہ مرد حضرات تو لڑا کرتے تھے اور خواتین ان کے پیچھے ساتھ ساتھ مرہم پٹی کیا کرتی تھی، کھانا بنایا کرتی تھی، زخمیوں کی دیکھ بھال کرتی، ایک طرح سے نرسنگ کیا کرتی. اگر اس کام پر مرد حضرات لگ جاتے تو فوج میں کمی ہو جاتی، لڑنے والوں میں کمی ہوتی. عورتیں اگر براہ راست فرنٹ پہ جا کے لڑ نہیں سکتی تو بیک پہ رہ کے یہ کام بہت اچھی طرح کر سکتی ہیں. بہرحال عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بنی الاسلام على خمسة على ان يوحد الله واقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج. فقال رجل الحج وصيام رمضان قال لا صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ مسلم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اللہ کی توحید، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے اور حج ادا کرنا. ایک شخص نے بات دہرا کر پوچھا حج اور رمضان کے روزے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا نہیں، رمضان کے روزے اور حج، یعنی صرف لفظ کی ترتیب بدلی تھی. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ترتیب سے حدیث سنی تھی، لہذا ترتیب نہ بدلو، جو میں نے سنا ہے تم کو اسی طرح یاد کرو. یعنی تعلیم دینے میں بھی وہ اس بات کی احتیاط کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو بدلا نہ جائے. اچھا، ابھی میں نے یہ ذکر کر دیا، مجھ پہ تو پہلے ہی فتویٰ ہے کہ عورتوں کو بگاڑ رہی ہیں، اور خدا کے لیے جا کے ایسے قصے کہانیاں بہت کوٹ نہ کیا کیجیے، کیونکہ وہ دین کا وہ روپ دیکھا نہیں، اس لیے ان کو سمجھ نہیں آتی. ہم اپنے آس پاس کچھ اور دیکھتے ہیں، جب وہاں دیکھتے ہیں تو کچھ اور نظر آتا ہے، اور کچھ مصلحتوں کے تحت اس کو بند رکھا گیا ہے. لیکن جو حقائق ہیں اور جو اسلام کی وسعت ہے وہ سامنے آنی چاہیے، تاکہ دنیا میں بھی ہم کچھ ترقی کی منزلیں طے کریں، کچھ آگے بڑھیں، کچھ امت مسلمہ بہتری کی طرف بڑھے. کیونکہ جب ہمارا ایک بڑا
حصہ جو امت کا ہے وہ بالکل بیکار بیٹھا ہے، کچھ کرنے کو تیار نہیں. گھروں میں گالی گلوچ، غیبت، چغلی، لڑائی، ساس بہو کا جھگڑا کیوں نہیں ختم ہوتا؟ اس لیے کہ کوئی تعمیری کام ہی نہیں ہماری خواتین کی زندگی میں، نہ لکھنا، نہ پڑھنا، نہ پڑھانا، نہ کچھ کرنا. لیکن صحابیات میں ایسی بیکاری کہیں نظر نہیں آتی. تو جب تک ہم عورت کو ایک، یعنی ٹھیک ہے عورت اگر گھر بھی بیٹھی ہے تو ایک پازیٹیو اور کریٹو کام کرتی چلی جاتی اپنے بیچ کے اوقات میں جو بھی اس کی فراغت ہے، کیونکہ چاہے وہ ماں ہے، بیوی ہے، سب ہے، لیکن وہ ایک انسان بھی ہے، ہیومن بینگ بھی ہے. اللہ نے اس کو ذہن، دل، دماغ بھی دیا ہے، اور اس کے استعمال اور اس کا کچھ آؤٹ لیٹ بھی ہونا چاہیے. اور پازیٹیو قسم کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ہمیشہ معاشرے کی بہتری کا سبب بنتی. چلیے ایک مثال اور کوٹ کر دیتی ہوں. کیا آپ کے علم میں یہ ہے کہ حضرت نفیسہ جو تھی، حضرت علی کی پوتی، وہ امام شافعی کی استاد تھی؟ امام شافعی کا نام تو بہت سنا آپ نے، لیکن یہ بات کبھی نہیں سنی ہوگی. اور اگر آپ کسی کو جا کے بتائیں گے تو وہ ماننے کو تیار نہیں ہوگا، کیونکہ ہم اس بات کا تصور نہیں کر سکتے. ہمارے ذہن میں یہ سوچ ہی نہیں آتی کہ عورت کو بھی اللہ کوئی ذہن دے سکتا ہے یا وسعت دے سکتا ہے اور وہ بھی یہ کام کر سکتی ہے. اور معلمی کے پیشے میں، یعنی تعلیم کے پیشے میں عورت سے بڑھ کر پوٹینشیل، عام طور پر مردوں میں وہ پیشنس نہیں ہوتا جو خواتین میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے مردوں میں بھی تعلیم کا کام رہا ہے اور انبیاء مرد ہی رہے ہیں جو تعلیم دیتے رہے ہیں، لیکن ماں کے اندر بطور خاص یہ چیز ودیت کر دی گئی ہے. اس لیے ہر ماں ایک معلم بھی ہے اور ہر ماں کچھ نہ کچھ سکھا سکتی ہے. بہت بڑی لیکچرار نہ بھی بنے تو سمپل باتوں سے بھی. اور پھر آپ دیکھیں اللہ نے بولنے کی صلاحیت بھی عورت کو نسبتاً، اسٹیٹسٹکس یہ بتاتے ہیں کہ بچپن میں بھی لڑکیاں جلدی بول پڑتی ہیں لڑکوں کی نسبت اور زیادہ کلیئر بولتی ہیں. تو جب یہ یعنی ماں ہونے کی حیثیت سے سکھانے کا جذبہ، یہ کرو یہ نہ کرو. آپ نے دیکھو کہ چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں نا، وہ بچپن میں ہی ماں کو کاپی کر کر کے ہر وقت ڈکٹیٹ کرتی رہتی ہے، چھوٹے بہن بھائیوں کو یا ویسے بھی. تو ان میں وہ سکھانے کا جو ٹرینڈ ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے نسبتاً. لڑکوں میں اس طرح نہیں دیکھیں گے آپ، وہ روب جھاڑنے والی انداز زیادہ ہوتا ہے. اور اسی طرح بولنے کا، تو اگر سکھانے کا انسٹنکٹ ہے عورت میں اور بولنے کا طریقہ ہے تو یہ کام عورتیں بہت اچھی طرح کر سکتی ہیں. خیر، عن زید بن اسلم رأیت ابن عمر یصلی محلولا ازرارة فسألته عن ذلك فقال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ. حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر کو کھلے بٹنوں کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھا، یعنی نماز میں بٹن کھلے تھے. میں نے ان سے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے جواب دیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی نماز پڑھتے دیکھا ہے تو میں ان کو کاپی کر رہا ہوں. اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے. یہ مثالیں کیا بتاتی کہ دین کے معاملات میں تو اتباع ہے ہی ہے، لیکن جو ان کے ذاتی طور طریقے تھے ان میں اتباع بھی ان کی محبت کی وجہ سے بہت زیادہ تھا. یعنی اگر ان معاملات میں پیروی ہو رہی ہے جہاں نہ فرض ہے، نہ سنت ہے، نہ واجب ہے، نہ مستحب ہے، تو کہاں یہ کہ جو واجب کے درجے میں ہے یا لازم کے درجے میں ہے وہاں انسان اتباع چھوڑ دے. لیکن اگر ہم اپنی گزشتہ زندگیوں کو دیکھیں تو ایمانداری سے بتائیں کہ ہم نے سیرت پہ کتنا پڑھا ہے، کیا جانتے ہیں ہم اس پسندیدہ ترین ہستی کو جو اللہ کی پسندیدہ ترین ہے. ہم نے بہت زیادہ اس کا شور تو کیا کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں، لیکن کبھی غور نہیں کیا کہ ہم کو بھی پیارا بننے کے لیے آپ کی کاپی کرنا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو بات ہے نا کہ عقیدے میں بھی، فزیولوجی کے علاوہ عقیدے میں، تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ان کے ہر اسپیکٹ میں کرنا ہے، عقیدہ، عبادات. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خذوا عنی مناسککم. حج کے موقع پہ کیا فرمایا کہ مجھ سے حج کے طریقے سیکھو. وضو کرتے وقت کیا فرمایا کہ جس نے میری طرح وضو کیا اس نے درست وضو کیا، اور جو اس سے آگے بڑھا یعنی 3 دفعہ دھونے کے بجائے 5-7 دفعہ دھو رہے ہیں کہ ہم زیادہ پاک ہو جائیں، فرمایا فقد اساء وظلم، اس نے برا کیا اور ظلم کیا. اور پھر ہمیں حکم دیا گیا کہ آپ سے آگے نہ بڑھو کیونکہ آگے بڑھنے میں بھی نقصان ہے. اچھا، اسی طرح آپ نے کیا فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں پڑھتا ہوں. پھر اسی طرح ہم عام لوگوں میں بھی دیکھتے ہیں. مجھے اس موقع پہ یاد آ رہا تھا، ایک فرینچ رائٹر ہے والٹائر، اس نے اپنے ادب کی تخلیق کے لیے، اور ادب یعنی فرینچ رائٹر تھا لیکن الف لیلہ و لیلہ، الف لیلہ جس کو آپ بولتے ہیں، عربی کی داستانیں ہیں، 1000 داستانیں، 1000 رات 1000 کہانیاں، تخیلاتی کہانیاں ہیں. لیکن کہتے ہیں کہ یہ اس کی بنیاد کچھ یوں ہے، قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک بادشاہ نے شادی کی اور جس عورت سے شادی کی اس نے اس کو دھوکہ دیا، تو
اس نے الٹیمیٹلی اس کو مروا دیا. چونکہ وہ اس خاتون نے کچھ بہت برا کیا تھا بادشاہ کے ساتھ، اس لیے اسے عورت ذات سے نفرت ہو گئی. اب وہ کیا کرتا، بادشاہ تھا، کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا، تو شادی کرتا اور عورت کو قتل کروا دیتا یا کچھ اس طرح کا معاملہ. تو اس دوران اس کی شادی ایک عورت سے ہوئی، تو اس نے کہا کہ میں تم لوگوں کو بچ کے دکھاؤں گی. اور بچنے کا اس نے طریقہ کیا کیا کہ وہ ہر رات بادشاہ کو ایک کہانی سناتی تھی، اور کہانی کا اینڈ اس طرح کرتی کہ اگلی رات کے لیے بات کا پھر انتظار رہتا. اور اس طرح 1000 راتیں اس نے گزار لی، 1000 کہانیاں سناتے. اور وہ ادب کا بہت بہترین نمونہ ہے. والٹائر نے اپنی ادبی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے اس کتاب کو 14 مرتبہ پڑھا، 14 ٹائمز. عربی کی کتاب کو 14 مرتبہ پڑھا. کس لیے؟ تاکہ وہ سٹائل آئے. تو جب آپ کسی کا سٹائل کاپی کرتے ہیں پوئٹری میں، پروز میں، لکھنے میں، تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں، اس رائٹر کو بار بار پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے ایکسپریشن، اس کی لینگویج وہ آپ کے اندر محفوظ ہو جائے، اور پھر آپ وہی ریپروڈیوس کرنے لگتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ماں باپ کلیئر بولتے ہیں، بچوں کے ساتھ اچھی زبان استعمال کرتے ہیں، ان کے بچے جواباً ایسا ہی بولتے ہیں. اور جو والدین بچپن میں بچوں کے سامنے غلط زبان استعمال کرتے ہیں تو وہ خود بخود ان کے اندر انکارپوریٹ ہو جاتی. ہمارے استاد نے بھی، ڈاکٹر ظہور اظہر نے ہمیں عربی سکھانے کے لیے کیا کہا کہ طاہا حسین ایک مشہور رائٹر ہے عربی کا جو بہت سمپل عربی لکھتا اور بہت خوبصورت، تو اس کی ایک کتاب دی اور کہا اس کو 25 دفعہ پڑھو، 25 دفعہ. اور آپ یقین کیجئے کہ میں نے جب پڑھنا شروع کیا، اور اسی طرح لطفی منفلوطی ایک رائٹر تھا، جن لوگوں نے عربی پڑھی ہوگی انہیں معلوم ہے، افسانہ نگار ہے، تو اس کا افسانہ ہمیں دیا، ہوم ورک کے طور پہ دیا کہ اس کو 25 دفعہ کل پڑھ کے آئیں. اور آپ یقین کریں کہ 2-4 دن جو 25 دفعہ پڑھا، مجھے یوں لگے کہ جیسے میری زبان کھل گئی، میری زبان کی گرہ کھل گئی ہے، اور میں فلوئنٹلی عربی میں بولنا شروع ہو گئی، کیونکہ ایکسپریشن سیکھ لیا اندر زبان نے. وہ یہ جو میں اب آپ کے تکلیف کرواتی رہتی ہوں، بولیے 3 دفعہ فعل یفعل، تو آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ کیا روز یہی کہتی رہتی ہیں اور ہمیں آتا ہے، آ گیا ہم کو. چاہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے، لیکن جب تک آپ اس کو ریپیٹ نہیں کرتے، بار بار نہیں دہراتے، وہ آپ کے اندر پوری طرح جاتا نہیں. تو اسی طرح اگر آپ بولنے میں جیسے تجوید کر رہے ہیں یا مخارج، تو مخارج کس طرح آپ کے درست ہوتے ہیں جب آپ استاد کو بار بار کاپی کریں. کیلیگرافی میں بار بار ریپیٹ کیوں کرایا گیا، کیوں دکھایا گیا، یہاں سے اٹھائیں، یہاں جائیں، یوں قلم لے کے جائیں، اوپر کو جائیں، نیچے کو آئیں، جوڑیں، لکیر پر رہیں. یہ سب صرف اس لیے کہ ٹیلنٹ آپ کے اندر ہوتا ہے، لیکن جب آپ کسی کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو فوراً آسانی ہو جاتی. انسان کے اندر بیسیکلی وہ بندروں والی صفت ہے، نقل کرنا. نقال تو پیدا ہی کیا گیا ہے، لیکن اچھی چیزوں میں نقالی ہو تو انسان، یعنی یہ نقالی کہیں نہ کہیں ضرور آئے گی، کیونکہ یہ ہمارے انسٹنکٹ میں ہے نا، اندر ہے. اس نے کام تو کرنا ہے، لیکن اگر اچھے انسان کو سامنے رکھ لیں گے، اپنے بچوں کو خاص طور پر شروع سے ہی اگر سنت پر عمل سکھائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے ایک محبوب ہستی بنا دیں گے، تو آپ دیکھیں گے بہت سی چیزیں خود بخود آسان ہو جائیں گی. شاید آپ کے علم میں ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا کھانے کا طریقہ جو تھا، اس میں جو بیٹھنے کا انداز تھا، وہ انداز سائنٹیفکلی اپروو ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص اس طریقے پر بیٹھ کر کھائے تو نہ بیمار ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا وزن بڑھتا ہے. لیکن ہمیں بچپن میں ایسی کوئی چیزیں بتائی ہی نہیں گئی اور عادت ہی نہیں ہوئی. اب بڑے ہو کر ان عادتوں کو اختیار کرنا اور اس طریقے پر بیٹھنا اب ایک عذاب ہو گیا. لیکن اگر بچپن سے ہی وہ سٹائل اختیار کر لیا جاتا تو ہم اس نوبت کو نہ پہنچتے. اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ ٹوائلٹ میں بیٹھنے کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، ایک خاص پوزیشن پہ بیٹھنا سکھایا آپ نے. اور یہود نے ایک دفعہ مذاق بھی اڑایا کہ تمہارا نبی تم کو استنجا کرنے کا طریقہ اور ٹوائلٹ میں بیٹھنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے. تو انہوں نے، صحابی نے کوئی شرمندگی نہیں ظاہر کی اور کچھ نے کہا کہ ہاں، ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ اس نے ہمیں ہر بات سکھائی ہے، ہر ادب سکھایا ہے. اور یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ اس خاص طریقے پر بیٹھنے سے انسان کی ساری امپیورٹیز جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور انسان کے لیے صحت مندانہ طریقہ ہے. لیکن عموماً یا تو ہم شرم و حیا کے بہت زیادہ بوجھ میں ان باتوں کو بالکل ہی ایک طرف بند رکھتے ہیں، یا پھر یہ کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وہ محبت پیدا نہیں ہوئی، اور خصوصاً اس بارے میں سٹریس نہیں کیا گیا کہ آپ کو فالو بھی کرنا ہے، آپ پر ایمان لانا ہے، ماننا ہے بہت بڑے انسان تھے، بہت عزت کرنی ہے، ان کی نام لیتے ہوئے ہاتھ چوم لیں یا میرے خیال آنکھوں کو بھی ہاتھ ساتھ لگا لیں تو سارا کام ہو جائے گا. تو جو نہیں کرنے کو کہا گیا وہ تو ہم شوق سے کر رہے ہیں، اور جو کرنے کو کہا گیا وہ ہم کو خبر ہی نہیں. بہرحال تھوڑی بہت کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی چند باتیں ہم بھی کچھ سیکھ سکھا جائیں. اس بات میں
کسی کو شک ہی نہیں کہ آپ کامیاب ترین انسان تھے. یہ دوست بھی مانتا ہے, دشمن بھی مانتا ہے نا. کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے کہ آپ کامیاب ترین نہیں تھے؟ آپ تھے, کامیاب ترین تھے. تو ہنڈریڈز کی وہ جو مائیکل ایچ ہارٹ کی کتاب ہے اس میں بھی یہی بتایا گیا, اور ہمیں اس کی سند کی ضرورت نہیں, آپ تھے. اور اس دن جو بیانڈ مائنڈ کی بات کی گئی کہ آپ نے سب سے زیادہ مائنڈ استعمال کیا, تو اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات ہی نہیں کہ آپ کامیاب ترین تھے. تو اگر ہمارا دل ویسے نہیں بھی کرتا آخرت کی وجہ سے کہ آپ کو کاپی کریں, یہ میں نیگیٹو سینس میں اس لیے بات کر رہی ہوں کہ ذرا سا آپ ہوش میں آ جائے کہ اگر ہمارا آخرت کمانے کے لیے دل نہیں بھی کرتا تو دنیا کے لیے ہی, دنیا کے بھلے کے لیے اور دنیا کی کامیابی کے لیے ہی, کامیاب ترین انسان ہونے کے لیے ہی آپ کو فالو کر لیں. اس سے تو انکار نہیں نا, اس لیے کہ دنیا کی کامیابی تو ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے. آخرت تو بھولی ہوئی ہے لیکن یہاں تو ہم چاہتے ہی ہیں. یعنی آپ کو کاپی کرنے میں آخرت کا فائدہ تو ہے ہی ہے, لیکن دنیا کا بھی نقصان نہیں. ہمارے دشمن شیطان نے ہمارے دلوں میں یہ ڈال رکھا ہے کہ اگر ہم آپ کے طریقے پہ چلے تو بڑی مشکل ہو جائے گی زندگی, اور بہت سے فائدوں سے ہم محروم ہو جائیں گے. ہرگز نہیں. آپ کامیاب ترین تھے, تاریخ ساز تھے, آپ نے دنیا میں نام پیدا کیا, لہذا آپ کو کاپی کرنا کسی اعتبار سے بھی نقصان دہ نہیں. ان مجاہد قال كنا مع ابن عمر في سفر فمر بمكان فحاد عنه فسئل لما فعلت فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا ففعلت. حضرت مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں ہم عبداللہ بن عمر کے ساتھ ایک سفر میں جا رہے تھے, ایک جگہ سے گزرے تو حضرت عبداللہ بن عمر راستے سے دور ہٹ گئے. ان سے پوچھا گیا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے, اس لیے میں نے ایسا کیا. یعنی چلتے چلتے راستہ تھوڑا دور کا لے کے آگے گئے, موڑ کاٹ کے. عقل کے اعتبار سے تو یہ حماقت لگتی ہے نا کہ آپ چل رہے ہیں, چلتے چلتے سائڈ سے ہو کے جا رہے ہیں, لیکن ان کی محبت کہ آپ کے ساتھ میں سفر پہ تھا, آپ نے ایسا ہی کیا تھا, لہٰذا میں اس راہ پہ گزرا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے میں پھر وہی کروں. حالانکہ اس میں تکلیف تھی, لیکن کوئی بھی تکلیف محبت کے لیے یا محبت کے ساتھ بہت آسانی سے گوارا ہو جاتی. ان انس بن سیرین قال كنت مع ابن عمر بعرفات فلما كان حين راح رحت معه حتى اتى الامام فصلى معه الاولى والعصر ثم وقف معه وانا واصحاب لي حتى افاض الامام فافضنا معه حتى انتهينا الى المضيق دون المأزمين فاناخ وانخنا ونحن نحسب انه يريد ان يصلي فقال غلامه الذي يمسك راحلته انه ليس يريد الصلاة ولكنه ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى الى هذا المكان قضى حاجته فهو يحب ان يقضي حاجته. رواه احمد. حضرت انس بن سیرین کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ عرفات میں تھا, جب وہ کہیں جاتے تو میں ان کے ساتھ جاتا. یہ انس بن سیرین جو ہے یہ تابعی ہیں. تابعی وہ ہوتے ہیں جنہوں نے صحابی کو دیکھا ہو, اور صحابی وہ ہوتے ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں وقت گزارا ہو یا ان کو دیکھا ہو. تو تابعین کیوں صحابہ کو فالو کرتے تھے, ذرا ہم دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں, کیونکہ وہ کسی اور کو فالو کرتے تھے. کہتے وہ جہاں جاتے میں ساتھ جاتا, یہاں تک کہ ہم امام کے پاس پہنچے اور اس کے ساتھ نماز ظہر اور عصر جمع کر کے ادا کی. پھر عبداللہ بن عمر نے وقوف فرمایا, وقوف کا معنی تھا کھڑے ہونا, تو میں اور میرے ساتھیوں نے بھی ان کے ساتھ وقوف کیا, یہاں تک کہ امام عرفات سے واپس لوٹے تو ہم بھی ان کے ساتھ واپس لوٹے, یہاں تک کہ اسی تنگ راستے پہ پہنچے جو معزمین یعنی جگہ کا نام ہے اس سے پہلے. وہاں پہنچ کر عبداللہ بن عمر نے اپنی سواری بٹھا دی اور ہم نے بھی اپنی سواریاں بٹھا دی. ہمارا خیال تھا کہ اب عبداللہ بن عمر نماز پڑھیں گے, لیکن جو ملازم ان کی سواری پہ متعین تھا اس نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر نماز نہیں پڑھنا چاہتے, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہنچ کر حاجات ضروریہ سے فارغ ہوئے تھے. چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی اسی جگہ حاجت ضروریہ سے فارغ ہونا پسند کرتے, اور غلام کو پتا تھا کہ ان کی عادت کیا ہے, یہ ہر چیز میں انہی کو فالو کریں گے, لہٰذا دیکھتے جاؤ. ان انس بن سیرین قال استقبلنا انس بن مالک حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله. متفق علیہ. حضرت انس بن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک, یہ کون تھے؟ انس بن مالک کس کے بیٹے تھے؟ یہ لکھا ہوا نا مالک کے تھے, مالک کے بیٹے تھے, ام سلیم کے بیٹے تھے. اچھا, 10 سال کی عمر میں ام سلیم حضرت انس کو حضور کے پاس چھوڑ آئی, کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ بیٹا
آپ کی خدمت میں رہے گا اور یہ لکھنا جانتا ہے، لکھنا سکھا کے لے آئی، اب یہ آپ کے پاس ہے. اور تقریباً 10 سال انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں دن رات گزارے. تو چونکہ یہ بھی سنت کا بہت علم جانتے تھے آپ کی صحبت کی وجہ سے، کہتے ہیں کہ شام سے تشریف لائے تو عین تمر کے مقام پر ہم نے ان کا استقبال کیا. میں نے انہیں گدھے پر نماز پڑھتے دیکھا اور گدھے کا رخ قبلے کی بجائے قبلے کے دائیں طرف تھا. میں نے حضرت انس سے پوچھا کہ آپ نے قبلے کی طرف رخ کیے بغیر نماز کیوں پڑھی؟ انہوں نے فرمایا اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نماز پڑھتے نہ دیکھتا تو کبھی ایسے نماز نہ پڑھتا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سواری پر نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور حکم کیا ہے کہ جب شروع کیا جائے تو رخ قبلے کی طرف ہو، لیکن اس کے بعد سواری جدھر کو بھی گھوم جائے نماز نہ توڑی جائے. یعنی سواری مثلاً آپ یہاں سے اگر گاڑی پر بیٹھتے ہیں اور نفل پڑھنے لگتے ہیں تو شروع کرنے سے پہلے دیکھ لیجیے کہ قبلہ کس طرف، اور پھر اس کے بعد شروع کر دیجیے. اب آپ گاڑی ہمیشہ آپ کے رخ پہ تھوڑی رہے گی، اگر اسی پہ رہے گی تو منزل پہ کیسے پہنچے گی؟ اس نے تو جانا ہے جدھر کو جانا ہے، تو جدھر چاہے گھومتی رہے، چاہے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن پہ چلی جائے، کوئی حرج نہیں. نفل نماز میں سواری کے اوپر بیٹھ کر قبلہ رخ کے بغیر بھی نماز کی اجازت ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اتخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتما من ذهب فاتخذ الناس خواتیم من ذهب فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اتخذت خاتما من ذهب فنبذه وقال انی لن البسه ابدا فنبذ الناس خواتیمهم. رواہ البخاری. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی تو صحابہ کرام نے بھی آپ کی دیکھا دیکھی انگوٹھیاں بنوا لی. آپ نے فرمایا میں نے سونے کی انگوٹھی بنوائی تھی، تم نے بھی بنوا لی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی اتار پھینکی اور فرمایا اب میں کبھی استعمال نہیں کروں گا، کیونکہ منع کیا گیا ہے سونے سے. آپ کی اتباع میں صحابہ کرام نے بھی اپنی اپنی انگوٹھیاں اتار کر پھینک دی. کسی نے یہ نہیں کہا کہ اچھا اب پہلے کیوں بنوائی تھی اور اب آپ اتار رہے ہیں اور ہماری بھی ضائع گئی یا کچھ نہیں. آپ نے اتار دی، انہوں نے بھی اتار دی. کیا یہ شخصیت پرستی تھی؟ نہیں، ایک تعلق اور ایک محبت کی علامت تھی. حالانکہ انگوٹھی کا پہننا کوئی شریعت کا حکم نہیں، لیکن آپ نے پہنی تو انہوں نے بھی شوق میں پہن لی. اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ہو سکتا ہے اس وقت پہنی ہو کہ جب یہ حکم نہ آیا کہ مردوں کے لیے سونا حرام ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اور آپ نے اتار دی تو سب نے اتار دی. عن ابن الحنظلی لرجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم الرجل خریم الاسدی لولا طول جمته واسبال ازاره فبلغ ذلك خریما فعجل فاخذ شفرة فقطع بها جمته الى اذنيه ورفع ازاره الى انصاف ساقيه. رواہ ابو داؤد. صحابی رسول ابن حنظلیہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر خریم اسدی کے بال لمبے نہ ہوتے اور تہ بند دراز نہ ہوتا تو بہت اچھا آدمی تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات خریم تک پہنچی تو خود ہی چھری لے کر کانوں تک اپنے بال کاٹ لیے. بہت لمبی لٹیں ہوں گی نا تو جو جس سے عورت کی مشابہت پر آتی ہے، تو کانوں تک کاٹ لی اور تہبند نصف پنڈلیوں تک اونچا کر لیا. اب آپ کہیں گے ہائے پتہ نہیں کیا لگتے ہوں گے. تو آج کل شارٹس پہن کر ہمارے بچے اور بڑے کچھ نہیں لگتے، تو وہاں پر اگر شارٹ ڈریس ہو تو بہت برا لگتا ہے. سوچ کی بات ہے نا. وعن عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال يعمد احدكم الى جمرة من نار فيجعلها في يده فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به قال لا والله لا آخذه ابدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواہ مسلم. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو اسے اتار کر پھینک دیا. معلوم ہوتا ہے کہ حکم آ چکا تھا مردوں کے لیے سونے کی حرمت کا. اور فرمایا تم میں سے کوئی سونے کی انگوٹھی پہن کر گویا آگ کے انگارے کا ارادہ کرتا ہے. یعنی مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا ایسے ہی جیسے آگ کا انگارہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد اس آدمی سے کہا گیا انگوٹھی اٹھا لو اور اس سے کوئی دوسرا فائدہ حاصل کر لو، یعنی کسی کو دے دو یا بیچ لو. صحابی نے کہا اللہ کی قسم جس انگوٹھی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہے اسے کبھی نہیں اٹھاؤں گا. سونے تک کی چیز کو بس پھینک دیا تو پھینک دیا. اور یہ بات بھی محبت کے بغیر نہیں ہو سکتی. ہم جیسا کو ہو تو غصہ کرے کہ اچھا آپ مجھے ویسے ہی منع کر دیتے، لیکن اس سے صحابہ کرام کی ڈیڈیکیشن اور وہ جو ایک خاص تعلق تھا کہ آپ اتار کے پھینکیں یا پہنائیں یا کچھ کریں، اس سب کو ایک اچھے معنی میں اور اپنے فائدے میں لیتے تھے. اس لیے اس کو مائنڈ نہیں کرتے تھے، نہ نرمی کو اور نہ سختی کو
دونوں کو ایک طرح سے برابر ہی لیا. عن جابر قال لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قال اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعال يا عبد الله ابن مسعود. رواه ابو داود. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لائے تو فرمایا لوگو بیٹھ جاؤ. اجلسو. حضرت عبداللہ بن مسعود نے سنا تو مسجد کے دروازے پہ ہی بیٹھ گئے، یعنی جہاں سنا تھا وہیں بیٹھ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا عبداللہ مسجد کے اندر آ کے بیٹھو. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. کیا اطاعت تھی. اسی لیے 23 سال میں سب کچھ ہو گیا نا. ہم ایک کام کرنے میں مہینے لگا دیتے ہیں تو پھر سلو سپیڈ سے ہی چلیں گے نا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں. یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے. ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں.